اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورہ الفاتحہ ہم مکمل کر چکے، اور اب یہ دوسری صورت ہے قرآن کی 114 صورتوں میں سے سورۃ البقرہ۔ اس صورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات میں آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک جو بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کیوں دیا تھا، کس لیے دیا تھا، وہ اس موقع پہ انشاءاللہ تفصیل اس کی آ جائے گی جب وہ آیتیں آئیں گی۔ بہرحال اس مناسبت سے البقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے بعد جو صورتیں یا آیات نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری صورت مدنی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ابتدائی جو آیات ہیں اس پر ہی حکم جاری ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں، مدنی صورت کہلاتی ہے۔ باقی یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، تو دو طریقے سے ربط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں گویا کہ اس درخواست کا جواب ہے، اس کی قبولیت ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو آپ ہدایت مانگ رہے تھے تو وہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اور ہدایت کی کتاب یہ ہے کہ اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تو ہدایت مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس میں 3 طبقات کا ذکر ہوا تھا۔ ایک تو منعم علیہ جن پر انعام ہوا ہے، اور ایک غیر المغضوب علیہم جس پر غضب ہوا، اور تیسرا ولا-الضالین جو گمراہ ہوئے۔ تو اب اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ان تینوں کا تذکرہ ہوگا۔ وہاں تو اجمال کے ساتھ مختصر طور پر ہوا، اجمال کا مطلب مختصر، مجمل، اور تب تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرے آئیں گے۔ تو یہ مناسبت ہے سورہ فاتحہ اور اس سورۃ البقرہ کی اس کے ساتھ۔ باقی سورت کو شروع کیا ہے الف لام میم۔ ان حروف کو حروف المقطعات کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ حروف ہیں، قطع قطع الگ الگ۔ تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور کسی کو اس کا معلوم نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کچھ راز ہیں جو امت کو نہیں بتائے گئے،
اور امت کو بتانے بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائے، اور اللہ اور رسول کے درمیان کی چیز تھی، اور کچھ راز تھے جو اس میں پوشیدہ رکھے گئے۔ بعض لوگوں نے کچھ مطلب و ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایسی کوششیں ہیں، اس میں کچھ جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے مراد پر اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ باقی یہ کہ جب اس کا معنی بتانا نہیں تو قرآن میں نازل کس لیے ہوا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو ان حروف کے ذریعے سے کہ میرے بندے صرف سمجھ کر مجھ پر ایمان لاتے ہیں میری باتوں پر، یا بے سمجھے بھی لاتے ہیں، یا اپنے عقل کے غلام ہیں، یا میرے غلام ہیں اور میرے دین کے غلام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھ میں تو ہمارے نہیں آتا، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایمان بعض اوقات عقل وہاں کام نہیں کرتی۔ اگر آدمی عقل سے سوچتا ہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کسی اللہ والے کے بارے میں مشہور ہے کہ موت کا وقت تھا اور شیطان بھی ظاہر سامنے ہوگا، دلائل چل رہے تھے، یہ اللہ کی وحدانیت پر دلائل دے رہے تھے، وہ شیطان اس کو ورغلا رہے ہوں گے، یہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب وہ بڑا لمبا سلسلہ چلا کہ ان کے استاد کو پتہ چلا کہ شاگرد کا یہ حال ہے اور آخری اوقات ہیں اور شیطان کے ساتھ، تو آئے اور انہوں نے بڑے زور سے ان کو کہا کہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ کو ماننے کے لیے بعض اوقات دماغ اگر کام نہ کرے، دلائل کی دنیا میں تم فیل ہو جاؤ، پھر آپ کیا نہیں مانو گے؟ تو گویا کہ یہ آزمائش کے لیے ہے کہ انسان بن سمجھے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ مقصد اس کا یہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، اس کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اشارے کے لیے جو آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ قریب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے، یہ۔ ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذا اس میں اشارہ ہے اور لام اس میں بعد کے لیے آتا ہے، کاف خطاب کے لیے آتا ہے۔ بہرحال پورا ہی ذالک استعمال ہوتا ہے، صرف ذا بھی استعمال ہوتا ہے بعض جگہ۔ تو ذالک دور کے لیے اور ھذا قریب کے لیے، یہ جی ہاں، مذکر ہو تو ھذا اور مؤنث ہو تو ھذہ۔ یہ ھذا یہ ایک مرد، ھذہ یہ ایک عورت، اور ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تانیکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قریب کے لیے جو جمع ہو زیادہ ہو تو ہؤلائی، اور دور کے لیے زیادہ ہو تو اولئک۔ یہ ایسے تو اور بھی ہیں اسماء اشارات، لیکن یہ جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے فری بورڈ پر تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ھذا یہ ایک مرد یا مذکر، جو بھی آپ اس کو مرد بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر بھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مذکر چیز کے لیے، مرد سے مراد مذکر ہے۔ اور ھذہ یہ ایک مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، وہ عورت ہو یا کوئی مؤنث، اور اولئک وہ،
ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. اور تل کا مؤنث کے لیے، وہ دور کا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، باقی جو جمع کے لیے ہو تو قریب کے لیے ہا اولائی، یہ سب، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، دونوں کے لیے، مرد یا عورتیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اچھا ہے، آدھا لکھ رہے گا، آدھا ہادی اولائی کا ترجمہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا. چلو یہاں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، بورڈ کہاں گیا. یہاں سے میں ذالک لکھنا تھا. ٹھیک ہے، وہ مرد یا مذکر، تل کا ہا اولائی اور اولائی کا. وہ سب مرد یا عورتیں. تو یہ اسماء الاشارات مختلف جگہوں پر استعمال ہوں گے. ہذا یہ قریب کے لیے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو اشارہ کرنا پڑتا ہے کس چیز کے لیے. یہ کتاب، یہ آدمی، یہ ڈریس، یہ کرسی، جو بھی ہے. ہذہ یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ بھی قریب کے لیے ہے. یہ عورت، یہ بچی ہے، جو بھی مؤنث چیز ہے. اور ذالک دور کے لیے آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ آدمی، وہ چیز. اور تل کا مؤنث کے لیے، وہ عورت یا کوئی بھی مؤنث چیز. اور قریب میں اگر زیادہ ہیں تو ہا اولائی، اور دور اگر زیادہ ہیں تو اولائی کا. تو یہ اسماء الاشارات، یہ قریب مذکر کے لیے، یہ قریب مؤنث کے لیے. یہ بعید، بعید دور کو کہتے ہیں. بعید مذکر کے لیے، بعید مؤنث کے لیے. قریب جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اور یہ بعید جمع مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے. تو یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ہونا تو یہ ہے کہ ھذا الکتاب، کتاب تو قریب ہے نا، ہمارے سامنے پڑی ہے. تو اشارہ دور والا ہے کہ ذالک الکتاب. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے، شان بتانے کے لیے یہ دور کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا کہ یہ وہ شان والی کتاب ہے، یہ وہ شان والی کتاب ہے. تو اس لیے ذالک اس میں اشارہ دور کا استعمال کیا. اچھا، پہلے بھی شاید تذکر آیا تھا مبتدا اور خبر کا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کچھ، کہ جملے کی دو قسمیں بتائی تھیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ، جس کے ذریعے سے آپ خبر دیتے ہیں کسی چیز کی. تو جملے کا اگر پہلا حصہ وہ اسم ہو تو اس کو اسمیہ کہیں گے، اور فعل ہو پہلا حصہ تو اس کو فعلیہ کہیں گے. تو ذالک مبتدا ہے، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے الکتاب، یہ اس کی خبر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. گویا کہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے. اس لا کو ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں. لائے نفی جنس کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر پورے جنس کی نفی کرتا ہے کہ کسی قسم ریب، دھوکہ اور شک کسی قسم کا، کسی بھی نوع کا ہو، وہ اس میں بالکل بھی نہیں ہے. تو لا لنفی الجنس کہلاتا ہے.
کسی قسم کا بھی ہر چیز کی نفی، لا رجل فی الدار، کہ کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں، کسی قسم کا بھی کوئی، نہ بوڑھا ہے، نہ جوان ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو لا ریب فیہ، جو شک اور ریب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو کسی بھی قسم کا شک اور کسی بھی قسم کا ریب اس کتاب میں نہیں ہے۔ چلیے اچھا، یہ لا ریب فیہ حال اور ذوالحال بھی آپ نے سنا تھا، پہلے تو تذکرہ ہوا تھا۔ تو گویا کہ یہ کتاب کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی یہ جار مجرور ہے، فی چاہے آپ اس طرح کا لکھیں جو پہلے حروف جارہ میں بتایا تھا، فی، یہ وہی فی ہے، اس کو چونکہ ہاں کے ساتھ جو ضمیر ہے اس کو جوڑنا تھا تو اس لیے اس شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی جو ہے وہی حرف جر ہے جو آپ ذات پہلے حروف جارہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کتاب میں، اور جار مجرور کے بارے میں آپ نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ ہم اس کو یا تو اگر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو پھر ہمیں محذوف ماننا پڑتا ہے کہ یا کوئی ہے۔ تو لا ریب ثابت فیہ جیسے ہم نے وہاں کیا تھا، اور جار مجرور کو کسی کا متعلق بنا دیتے تھے، تو یہاں بھی جار مجرور کو ہم متعلق بنا دیں گے ثابت ان کا یا موجود ان کا، جو بھی یہاں کی مناسبت سے فعل یا شبہ فعل ہو سکتا ہے، تو وہ ہم یہاں مانیں گے۔ اور ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا بھی شک ثابت نہیں ہے یا موجود نہیں ہے۔ باقی آگے ھدی للمتقین، فی ہی کے اندر جو یہ ہی ضمیر ہے، ضمیر کو کیا پروناؤن کہتے ہیں؟ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں نا، ضمیر، اس میں اشارہ کرتے ہیں نا وہ یہ اس طرح کے جو، بہرحال اچھا، بہرحال تو یہ اشارہ ہے فی ہی، اور یہ ہی ضمیر راجع ہے کتاب کی طرف۔ جیسے بعض اوقات تذکر آتا ہے نا کسی چیز کا کہ فلاں آدمی زید جو ہے وہ آیا تھا، اور پھر جب اس کے بعد آپ تذکرہ کرتے ہیں پھر اس کا نام نہیں لیتے، اس سے میری بات ہوئی، اس نے یہ کہا، وہ پھر چلا گیا، اس نے پھر اس طرح کے پھر الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ، اس کو ضمائر کہتے ہیں۔ تو اب ایک دفعہ کتاب کا ذکر ہو گیا تو اب دوبارہ اس کا ذکر نہیں کرتے، بس پھر ضمیر لوٹا دیتے ہیں۔ اب وہ ضمیر کا ہمیں مرجع تلاش کرنا، مرجع جس کی طرف وہ راجع ہو رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اس سے جو مراد ہے اس کو مرجع کہتے ہیں ہم، جس کی طرف چیز لوٹ رہی ہے، رجوع سے ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ، جہاں وہ اس سے جو مراد ہے جس طرف وہ لوٹ رہی ہے ضمیر۔ تو یہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے، ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر سے مراد کیا ہے، تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو آپ حضرات اس اصطلاح ذہن میں رکھیے گا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی اس کے مراد کیا ہے، وہ کس طرف وہ اشارہ ہو رہا ہے۔ جیسے وہاں زید آیا، وہ چلا گیا، اب وہ سے مراد کون ہے؟ زید ہے، وہ کا مرجع زید ہے۔ تو یہاں فی ہی جو ضمیر ہے اس سے مراد اب کتاب ہے، اس کا مرجع کتاب ہے۔ تو اب یہ ضمیر جو ہے یہ موصوف ہے، آگے اس کی صفات آ رہی ہیں کتاب کی۔ یہ ھدی للمتقین، کہ اس میں یہ جو کتاب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور بعض نے اس کو خبر ثانی بھی بنایا، ایک مبتدا کے دو خبر بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال وہ دونوں نحوی لحاظ سے یہاں پر پھر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک، لا ریب ثابت یا موجود فیہ، کہ اس میں کوئی شک، کوئی ریب ثابت نہیں ہے یا موجود نہیں ہے۔
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. فیہ ضمیر یہ موصوف ہے اور ہدن یہ اس کی صفت ہے. اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا آپ حضرات نے بھی کہ موصوف اور صفت میں اعراب کے اندر مطابقت ہوتی ہے کہ اگر وہ مرفوع ہے تو یہی مرفوع، وہ منصوب ہے تو یہی منصوب، وہ مجرور ہے تو یہی مجرور. یہ بات آپ نے پڑھی تھی اس وقت. تو فی میں تو فی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی جو ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے، لیکن جہاں اس کے اعراب بدلتے نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محلن مجرور ہے، یعنی یہ جر کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہدن جو ہے اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے اس لحاظ سے، حالانکہ اس پر تو زبر ہے. تو یہ ہدن یہ مصدر کہلاتا ہے اور یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ جس طرح کا اسم ہے تو اس پر زیر اور پیش آتے نہیں ہیں. اس کی یہ ایک حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ ہے، اب موسیٰ، عیسیٰ، اب موسن اور موسن نہیں آتا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی. ٹھیک ہے، تو وہ چاہے اس کی رفعی حالت ہو، چاہے نصبی حالت ہو، چاہے جری حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو تو اس کی شکل یہی رہتی ہے. تو اسی طرح ہدن بھی اس کی شکل یہی رہے گی، ہدا، یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو یہاں محل جر میں ہے، اس جگہ جر کی ہے، اس کو مجرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مجرور ہونا چاہیے، مجرور ہے، لیکن چونکہ وہ اعراب ہم ظاہر نہیں کر سکتے اس لیے وہ یہاں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے، لیکن محلن ہے، یہاں جر کی ہی جگہ ہی مجرور ہے. تو یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک ہے نہیں. اب ثابت موجودوں کے لفظ آپ کہیں نہ کہیں، لیکن وہ مراد میں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی تو ویسے بھی ہدایت پر ہوتا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہی بات جو میں نے کہی تھی اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ اس سے دوام علی التقوی مراد ہے، کہ تقوی پر، جس کے اندر تقوی موجود ہوگا اور وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو تقوی پر اس کو ثابت قدمی ملے گی، وہ ثابت قدم رہے گا، مستقل اس پر رہے گا، ڈاواڈول نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں ہٹے گا. تو ثابت قدمی مراد ہے. یا پھر یہ کہ اس سے جن لوگوں نے متقی بننا تھا، محنت کر کے تقوی کو حاصل کرنا تھا، تو اللہ کے علم میں تھا، تو جو اللہ کے علم میں متقی ہیں ان کو اس سے ہدایت ملے گی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گویا کہ تقوی کا، جو تقوی کی نیت سے انابت مراد ہے، متقین سے مراد منیبین ہے، کہ جن کے اندر انابت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، شوق ہے کہ میں تقوی والا بننا چاہتا ہوں، میں دیندار بننا چاہتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آدمی ویسے ہی اعتراضات کا شوق ہوتا ہے اور ویسے ہی اعتراض کے لیے کسی چیز کو پڑھتا ہے، اور ایک ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کے اندر انابت ہوتی ہے. تو جو ہدایت کی نیت سے اس کتاب کو پڑھے گا، جس کے اندر انابت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اور اسے اس کتاب سے ہدایت ملے گی. تو یا تو اس سے منیبین مراد ہے کہ ہدایت کی طلب ہو، یا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو متقی ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ جن کے اندر تقوی حاصل کرنے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے. وہ ظاہر صلاحیت و استعداد کا مطلب یہ کہ اس کے اندر انابت ہے، جو چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں. تو یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کون سے لوگ ہیں؟ تو متقین یہ وہی جو مسلمون اور مسلمین کا تھا، یہی متقون اور متقین. یہاں چونکہ للمتقین لام حرف جر ہے اور متقین مجرور ہے، تو یہ اس کی یعنی جر والی جو حالت ہے، زیر والی جو حالت ہے، وہ یہ یا ما قبل مکسور نون مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے. یا سے پہلے زیر کسرہ اور نون پر فتحہ زبر. تو یہ جو حالت ہے، یہ اس کی نسبی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، جری حالت بھی ایسی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت مجرور ہے
تو مجرور کی حالت جیسے میں نے آپ کو مسلمون اور مسلمین کی مثال اس وقت دی تھی، تو یا عالمین تھا، الحمدللہ رب العالمین، عالم تو وہ بھی اسی طرح کا اس کے اعراب سے. لام حرف جر ہے، متقین مجرور ہے، اور یہ جار مجرور ہدن کی متعلق بنے گا کیونکہ وہ موجود ہے. مصدر بھی شبہ فعلی ہوتا ہے. متقیوں کی صفات اب آگے بیان ہو رہی ہے کہ متقی کون سے ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، الذین اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. الذی ایک کے لیے الذی آتا ہے اور زیادہ کے لیے الذین آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث ہو تو اللتی آتا ہے، اور مؤنث میں زیادہ ہوں تو اللواتی، جمع کے لیے اللواتی، اللاتی اور اللواتی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں موصول ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے تو فی الوقت اس کو اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں کہ الذی مفرد کے لیے ہے، الذین جمع کے لیے ہے، اور اللتی مؤنث کے لیے ہے، اور اللواتی جمع مؤنث کے لیے ہے. اور مثنیٰ کا بھی جیسے عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ دو کے لیے بھی الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اللذان، الذی، اللذان اور الذین، اللتی، اللتان، اللواتی. ویسے تو اور بھی ہیں لیکن فی الوقت اتنا آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ کہیں استعمال ہو تو آپ کو آسانی ہو. یہ اسماء الاشارات تھے. یہ اسماء الموصولہ. الذی اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے وہ جو کہ، وہ جو کہ، مطلب اس طرح کے الفاظ. جیسے مثلا میں کہوں کہ جاء رجل الذی لقیتہ بالامس، کہ وہ آدمی آیا جس سے ہم کل ملے تھے. تو وہ آدمی جس نے یہ کیا، وہ آدمی جو یہ ایسا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے معنی اس کے ہوتے ہیں. الذی اور اللذانی دو کے لیے، اور الذین جمع کے لیے، اور اللتی مؤنث کے لیے، اللتانی دو کے لیے، اور اللواتی. اللواتی اور اللاتی دونوں آتے ہیں. اللاتی یئسن من المحیض، اس طرح کے الفاظ بھی قرآن میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوں گے. الذی ایک مرد کے لیے، اللذانی دو مردوں کے لیے، الذین جمع کے لیے، اور اللتی مؤنث کے لیے ایک کے لیے، اور اللتانی دو کے لیے، اور اللواتی اور اللاتی. معنی اس کا وہی انداز کا ہوگا کہ وہ ایک مرد جو کہ، وہ ایک دو مرد جو کہ، یا جس نے کہ، اس طرح کے. الذین وہ سب مرد، وہ سب مذکر. تو یہاں الذین یہ والا استعمال ہوا ہے جمع والا. الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جیسے آپ نے یعبدون پڑھا تھا. یعبد، یعبدان، یعبدون. یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون. یؤمنو ایک آدمی ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یؤمنان دو آدمی ایمان لاتے ہیں لائیں گے. یؤمنون بہت سارے مرد ایمان لاتے ہیں لائیں گے. اسی طرح باقی 14 صیغے بھی اس کے بن سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے. اس پر اگر آپ اس کو بھی 14 صیغے دہرا لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائیں گا. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں ایک اسلوب ہے کہ جہاں جمع یعنی جہاں مذکر استعمال کرتے ہیں تو اس میں مؤنث داخل ہوتا ہے حکم،
حکم کے اندر مؤنث داخل ہوتا ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مذکر کا تذکرہ ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن وہ ضمن میں داخل ہوتا ہے. ورنہ اس طرح تو بہت سارے احکامات ہیں، وہ سارے مردوں کے لیے ہوں گے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہوں گے. تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر. یہاں وہ حال والا ترجمہ کریں گے، لاتے ہیں یا لائیں گے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں حال والا ترجمہ ہوگا. تو یہ متقین کی صفت، متقین موصوف ہے، یہ اس کی ایک صفت ہو گئی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اقام یقیم، آمن یؤمن، آمن اس کا ماضی ہوتا ہے، یؤمن مضارع، اور اقام یقیم، یقیمون اسی طرح ہے یؤمنون کی طرح، یعبدون کی طرح. یقیم، یقیمان، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. الصلاۃ، یہ اس کا مفعول کہلاتا ہے. مفعول میں کہتے ہیں اس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اور جو کرنے والا ہے کسی کام کا، کسی فعل کا، اس کو فاعل کہتے ہیں. مثلا میں لکھ رہا ہوں تو میں لکھنے کا فاعل، لکھنا ایک کام ہے، یہ فعل ہے لکھنا. انا اکتب، میں لکھ رہا ہوں، تو میں فاعل ہوں، یہ لکھنا یہ فعل ہے. اور کیا لکھ رہا ہوں؟ ایک میسج لکھ رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں. انا اکتب رسالہ، تو رسالہ جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا. تو کسی بھی فاعل کا، جو کام کرنے والا وہ فاعل، جو کام ہے وہ فعل، جس پر کام ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. تو یقیمون الصلاۃ، یقیمون قائم کرتے ہیں. کون قائم کرتے ہیں؟ وہ متقی. تو یقیمون کے اندر وہی ضمیر ہے وہ والی، کہ وہ جو مومنین ہیں، متقین ہیں، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. صلاۃ جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر آتا ہے، یعنی نصب والی حالت، اور نصب کی علامت یہاں زبر ہے، فتحہ ہے. تو قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا. مما اصل میں من ما ہے، یہ من جو حرف جر آپ نے پڑھے، یہ من ما اصل میں یہ ہے، تو اس کو پھر یہ یوں لکھا جاتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، رزق دیا ہے، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ان کی صفات ہیں. آگے بھی مزید صفات آ رہی ہیں، فی الوقت اسی کو میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا، دور کا استعمال کیا، ھذا یا ھذی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ قرآن کی عظمت اور شان کو بتانے کے لیے، کیونکہ دور کے لیے اشارے میں عظمت زیادہ ہے عربی قواعد کے لحاظ سے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. لا، میں نے عرض کیا کہ یہ لا لنفی الجنس ہے، کہ ہر قسم کی جو یعنی جو ریب ہے اور شک ہے، تو شک کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں، انواع ہو سکتے ہیں، معمولی سا بھی کوئی اس میں شک نہیں ہے کسی قسم کا بھی. فی حرف جر ہے، اور جو ضمیر ہے ہی یہ مجرور ہے. لا ریب فیہ، یہ جار مجرور کسی کے متعلق بنتا ہے فعل یا شبہ فعل کے، تو یہاں ثابتن یا موجودن شبہ فعل مان سکتے ہیں کہ لا ریب موجودن فی یا لا ریب ثابتن فی، کہ کسی قسم کا کوئی شک اس میں موجود نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب ھدن میں نے عرض کیا کہ یہاں
یہ جو ضمیر ہے موصوف یا الکتاب، اس کی یہ صفت ہے، اور صفت و موصوف میں اعراب میں مطابقت ہونی چاہیے، لیکن یہاں ہدن جو ہے یہ ظاہر اس کو مجرور ہونا چاہیے، فی ہی کہ جب ہی ضمیر کا یہ صفت ہے، جو میں نے عرض کیا کہ اس میں مجرور تو یہ ہوتا ہے، لیکن وہ مجرور کی جو حرکت ہے وہ اس کا اظہار اس پر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہدا جسے موسیٰ اور عیسیٰ اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جہاں اعراب ظاہر نہیں ہوتے بلکہ پوشیدہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی محل جر میں ہے۔ یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ باقی متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو اس میں نے عرض کر دیا کہ متقی سے مراد یا تو منیبین ہے، متقین سے مراد منیبین یہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر انابت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے بن جائیں، تو ان کو اس قرآن کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ جو جنہوں نے محنت کر کے تقوی حاصل کرنا تھا وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو وہ جو اللہ کے علم میں متقی ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کو سمجھنے میں ویسے بھی تقوی اور دینداری کا دخل زیادہ ہے کہ جس کے اندر تقوی دینداری زیادہ ہوگی تو اس کو قرآن زیادہ فائدہ دے گا، اور جس کے اندر یعنی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ قرآن کی سمجھ سے اور دین کی سمجھ سے اتنا ہی محروم رہے گا، کیونکہ جو دینی علم ہے یہ پاکیزہ علم ہے، قرآن و حدیث کا علم پاکیزہ علم ہے، اور یہ پاکیزہ دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ ڈالتے ہیں۔ اور وہ ایک شعر مشہور ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں قرآن، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ پاکیزہ علم ہے، اور پاکیزہ علم گندے ناپاک دل میں نہیں آتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، وصیت کی کہ آپ گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ، یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے وہ کسی عاصی کو، گناہگار کو نہیں دیتے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا اور تقوی حاصل کرنا یہ قرآن سمجھنے کے لیے اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جتنے آج کل فساد لوگ کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اس کو ذریعہ بنا کے جو مختلف قسم کی چیزیں گڑھ رہے ہیں، تو وہ اکثر وہ لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق کم ہے، مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن دین اور دینداری سے تعلق کم ہے، بلکہ وہ تو اب دین کو آہستہ آہستہ ختم ہی کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں قرآن کو، کیونکہ جس شکل میں بیٹھ کے وہ قرآن کا درس دیتے ہیں وہ شکل مسلمانوں والی نہیں، اور جس طریقے سے وہ لباس اور دوسری چیزیں تو وہ مسلمانوں والی نہیں۔ اگرچہ کچھ چیزیں جائز ہونا الگ بات ہے، ایک چیز ہے سنت ہونا۔ ہمارے زمانے میں جو یہ چیز ہو گئی نا کہ بس یہ تو بس سنت ہی ہے اور یہ تو مستحب ہی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ صحابہ تو معمولی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ جو مزاج بنا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے بنا ہے جو بے دین ہے، اصل میں مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، اور وہ دین کو پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری شکل سنت کے مطابق ہو، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، ہمارے گھروں کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ تو وہ پھر نقطے تلاش کرتے ہیں کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ ایک ایک چیز کو جو ہے نا پھر وہ نقطے تلاش کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصل یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر چونکہ وہ تقوی کا مزاج نہیں ہے اور تقوی حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اس لیے وہ پھر اس کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ ان کو ہدایت ملے وہ مزید گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے، سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے، جو بھی غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ہے تو ہے، اب ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم اس کو مانیں گے۔ جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی لیکن مانیں گے۔ فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے
ہم اس پر ایمان لائیں گے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے پھر بھی، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی۔ تو متقی وہ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ یہ اب جملہ فعلیہ ہے، یقیمون پہلے فعل ہے تو اس لیے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک۔